حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اس سلسلے کی یہ شعر نشست ہے، انیس بھائی جی، اس کا خیال آتے ہی الفاظ ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ صدارتی کتاب میں پہلے ہی مفصولات بیان کر چکا ہوں، ادھر رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، چند اشعار پیش کر دیتا ہوں بس، کیونکہ ترجیح کی اس طرف مائل نہیں ہو پا رہی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی مہربانی سے اس وقت بحیثیت اس قدر نشست میں موجود رہا اور ہوں، اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے چند اشعار پیش کروں گا۔ عطا فرمائیے گا اور فرمائیں کہ سلیقے سب کو نہیں آتے گفتگو کے نویر، سلیقے سب کو نہیں آتے گفتگو کے نویر، ہر ایک لب تک کب اردو زبان ہوتی ہے۔ سلیقے سب کو نہیں آتے گفتگو کے نویر، ہر ایک لب تک اب اردو زبان ہوتی ہے، ہر ایک زبان کے الفاظ کب مہکتے ہیں، ہر ایک زبان کے الفاظ کب مہکتے ہیں، ہر ایک کھیت میں کب زعفران ہوتی ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہر ایک زبان کے الفاظ کب مہکتے ہیں، واہ، ہر ایک کھیت میں کب زعفران ہوتی ہے، ہر ایک کھیت میں کب زعفران ہوتی ہے۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے لڑکوں نے، شاعری کے حساب سے بھی اور اس نشست کے انعقاد کے حساب سے بھی۔ چاہے سے بیچ رہا ہوں کہ کریم و قادر و قیوم بس اتنا کرم کر دے، کریم و قادر و قیوم بس اتنا کرم کر دے، مجھے تو آشنائے لذت رنج و علم کر دے، آمین، مجھے تو آشنائے لذت رنج و علم کر دے، جو نو آموز ادیب اب تک ہے محروم قلم یارب، جو نو آموز ادیب اب تک ہے محروم قلم یارب، تو ان کے واسطے لے میرے ہاتھوں کو قلم کر دے۔ واہ واہ واہ، جو نو آموز ادیب اب تک ہے محروم قلم یارب، تو ان کے واسطے لے میرے ہاتھوں کو قلم کر دے، ان کے واسطے لے میرے ہاتھوں کو قلم کر دے۔ بچوں کے لیے ایسا رہتا ہوں تربیت ہوتی ہے لیکن آپ کے ہاتھ سلامت رہے گا، کہ دل ہوتا ہے کہ یہ ترقی کریں، انہیں اچھا پڑھتا دیکھتا ہوں، انہیں کہیں چھپتا دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں لڑکوں کو، بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ احساس اندر جاگتا ہے خوشی کے ساتھ کہ چلیے یہ روایت کو برقرار رکھیں گے اور آئندہ نسلوں میں اس شاعری کو زندہ رکھیں گے، اپنے خانوانے کو زندہ رکھیں گے۔ مٹا کر خود کو تیرے نام پر آہستہ آہستہ، مٹا کر خود کو تیرے نام پر آہستہ آہستہ، میں ہو جاؤں گا حرف معتبر آہستہ آہستہ، میں ہو جاؤں گا حرف معتبر آہستہ آہستہ، میں ہو جاؤں گا حرف معتبر آہستہ آہستہ۔ اور یہ ہے شاہین زادے، ان کی فطرت میں ہے پروازیں، جتنے بچے ہیں نئے لڑکے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں، یہ ہے شاہین زادے، ان کی فطرت میں ہے پروازیں، نکل آئیں گے ان کے بالوں پر آہستہ آہستہ۔ کیا کہنا یہ ہے، ہے شاہین زادے، ان کی فطرت میں ہے پروازیں، نکل آئیں گے ان کے بالوں پر آہستہ آہستہ۔ شمشیر اور پیش کے نتاؤں سماپت کر لیں۔ جی عطا فرمائیے۔ وہ شعر پڑھنے کو دل ہو رہا ہے، مطلب والے کھیل کے ڈاکٹر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ روشن آفتاب سے جیسے چمکدار سورج، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شمس تو چھپ گیا، گردوں پہ شفق باقی ہے، شمس تو چھپ گیا، گردوں پہ شفق باقی ہے، زندگی کی ابھی بسمل میں رمق باقی ہے۔ شمس تو چھپ گیا، گردوں پہ شفق باقی ہے، زندگی کی ابھی بسمل میں رمق باقی ہے، زندگی کی ابھی بسمل میں رمق باقی ہے، اور آنکھوں اس نجم سحر کی بھی تلاوت کر لو، آنکھوں اس نجم سحر کی بھی تلاوت کر لو، شب صحیفے کا
यही एक बरस बाकी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे रखा। ये आंखों इस नज़्म सहर की भी तिलावत कर लो। शब सहीफे का यही एक बरस बाकी है, शब सहीफे का यही एक बरस बाकी है। और मैंने उन्वान दिया आखिरी हिचकी जिसको, मैंने उन्वान दिया आखिरी हिचकी जिसको, जिंदगी का वो यही एक बरस, वाह 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 वाह, जिंदगी का वो यही एक सबक बाकी है। वो पैबंद वाली अदा पैबंद पैबंद पढ़ देता हूँ, कैसे देता हूँ। मेरी हयात जो हो जाए दीन का पैबंद, मेरी हयात जो हो जाए दीन का पैबंद, तो फिर सुकून से बनूं मैं जमीन का पैबंद, तो फिर सुकून से बनूं मैं जमीन का पैबंद। अना लगाती है खुद आगही की सोजन से, वाह, अना लगाती है खुद आगही की सोजन से, अब आए वहमो गुमा में यकीन का पैबंद। वाह, अना लगाती है खुद आगही की सोजन से, अब आए वहमो गुमा में यकीन का पैबंद। और बुलंदो बाला है जो आसमान जैसा है, बुलंदो बाला है जो आसमान जैसा है, उसे भी होना है एक दिन जमीन का पैबंद। क्या क्या, बुलंदो बाला है जो आसमान जैसा है, उसे भी होना है एक दिन जमीन का पैबंद, उसे भी होना है एक दिन जमीन का पैबंद। और शेर खुसूसी तौर पर के उसे भी होना है एक दिन जमीन का पैबंद। किसी की ज़ाते मुसफ़्फ़ा पर तंजिया फिक्रा, वाह, किसी की ज़ाते मुसफ़्फ़ा पर तंजिया फिक्रा, के तश्ते नुकरा में जैसे हो टीन का पैबंद। क्या कहना है, वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, किसी की ज़ाते मुसफ़्फ़ा पर तंजिया फिक्रा, के तश्ते नुकरा में जैसे हो टीन का पैबंद, के तश्ते नुकरा में जैसे हो टीन का पैबंद। वो छुपाया जेब का पैबंद मैंने दामन से, वाह, छुपाया जेब का पैबंद मैंने दामन से, मगर छुपा न सका आस्तीन आस्तीन का का, पैबंद। हाय 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 हाय, छुपाया जेब वाह का डॉक्टर पैबंद साहब, मैंने वाह, दामन वाह, से, वाह। मगर छुपा न सका आस्तीन का पैबंद। वाह वाह वाह, छुपाया जेब का पैबंद मैंने दामन से, मगर छुपा न सका आस्तीन का पैबंद। हालांकि मेरी मसलक मेरे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन काफिया था। और एक एहतराम में एक बुजुर्ग के मैंने काफिया कह दिया है कि बजा है खित्ते अजमेर तेरा नाजो गुरूर, बजा है खित्ते अजमेर तेरा नाजो गुरूर, लगा है तुझमें जनाबे मुईन का पैबंद। वाह वाह, बजा है खित्ते अजमेर तेरा नाजो गुरूर, वाह वाह, लगा है तुझमें जनाबे मुईन का पैबंद, लगा है तुझमें जनाबे मुईन का पैबंद। मतलब शेख ये कि शबे महताब में अपनी तपिश से भून मारेगा, जला के साथ चलेगा। शबे महताब में अपनी तपिश से भून मारेगा, सुना है आज हम पर हिजर फिर से खून मारेगा। वाह, शबे महताब में अपनी तपिश से भून मारेगा, सुना है आज हम पर हिजर फिर से खून मारेगा। बने रहते हो जिसके हर घड़ी तुम हामी और नासिर, हिमायत में रहना, मदद करना। और ये हकीकत ऐसा हो रहा है कि बने रहते हो जिसके हर घड़ी तुम हामी और नासिर, किसी दिन देखना तुमको ये टेलीफोन मारेगा। बने रहते हो जिसके हर घड़ी तुम हामी और नासिर, किसी दिन देखना तुमको ये टेलीफोन मारेगा। और मार रहे हैं लोगों को, कुछ हो रहा है। किसी दिन देखना तुमको ये टेलीफोन मारेगा। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैंने सोशल मीडिया पे वजन डालनी बंद कर दी। वहाँ से ज़मीनें रदी काफ़ी लोग उठा लाते हैं,
اور غزلیں ٹیلی ڈال لیتے ہیں. شعر ہو گیا سماعت فرمانے کہ کسی دن دیکھنا تم کو یہ ٹیلی فون مارے گا ہمیشہ کی طرح لٹ جائے گی یہ بھی غزل میری. ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح لٹ جائے گی یہ بھی غزل میری. ردیف و قافیہ لے کر کوئی مضمون مارے گا. واہ 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 واہ. ہمیشہ کی طرح لٹ جائے گی یہ بھی غزل میری. واہ واہ. ردیف و قافیہ لے گا کوئی مضمون مارے گا. ردیف و قافیہ لے گا کوئی مضمون مارے گا. صرف اتنا ہو کہ قطرے خاک چورا ہو نہ جائے. مطلب اس طرح کہ صرف اتنا ہو کہ قطرے خاک چورا ہو نہ جائے میرا جب تک ہر ادھورا کام پورا ہو نہ جائے. صرف اتنا ہو کہ قطرے خاک چورا ہو نہ جائے میرا جب تک ہر ادھورا کام پورا ہو نہ جائے. اور ہے تو ناقد کے لبوں پر لبوں پر ورد میرے اسم کا. ہے تو ناقد کے لبوں پر ورد میرے اسم کا میرا آیت سا وجود ایک روز سورا ہو نہ جائے. ہے تو ناقد کے لبوں پر ورد میرے اسم کا میرا آیت سا وجود ایک روز سورا ہو نہ جائے. اور خود کو آئینہ مجھے پتھر سمجھنے والے سوچ. خود کو آئینہ مجھے پتھر سمجھنے والے سوچ مجھ سے ٹکرا کر کہیں تو چورا چورا ہو نہ جائے. خود کو آئینہ مجھے پتھر سمجھنے والے سوچ مجھ سے ٹکرا کر کہیں تو چورا چورا ہو نہ جائے. اور کرنے لے چپکے سے پس منظر سے وہ خود کو الگ. کرنے لے چپکے سے پس منظر سے وہ خود کو الگ. ایک مکمل باب میرا پھر ادھورا ہو نہ جائے. کرنے لے چپکے سے پس منظر سے وہ خود کو الگ. ایک مکمل باب میرا پھر ادھورا ہو نہ جائے. اور زر تو ایک کالے پہ ہے کالی کمائی کا بہت. زر تو ایک کالے کہا تھا ایسے سوچنے کے بیوی سگریٹ کے دھوئیں بھی زعفرانی ہو گئے. لوگ دولت کی بدولت خاندانی ہو گئے. میں نے کافی کام لیا ہے یہاں کہ زر تو ایک کالے پہ ہے کالی کمائی کا بہت. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا بھی بھورا ہو نہ جائے. زر تو ایک کالے پہ ہے کالی کمائی کا بہت. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا بھی بھورا ہو نہ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا بھی بھورا ہو نہ جائے. شاید ہے موجود کافی میں 2-3 شعر پڑھے دیتا ہوں پھر زیادہ تر آپ لوگوں کو. آج جو حالت ہے ہمارے مدارس کی پچھلے مہینے چونکہ میں جڑا ہوا ہوں اس کی تعلیم سے 321 مدرسوں نے علی گڑھ کے درخواست دی ہے گورنمنٹ کو کہ ہمارے مدرسوں کی مانیتا رد کر دی جائے. کیونکہ جس طریقے سے شکنجے کٹے جا رہے ہیں تو لوگ اب اس سے ہٹ رہے ہیں. کہیں اور سے کیسی بھی مانیتا لیں گے مدرسے بند کر دیں گے ان کی ایپلیکیشن ہے کہ ہماری مانیتا رد کر دیا. مسئلہ ہمارا سنوائی ہے کہ مشقتوں سے کھلایا جنہیں مدارس میں مشقتوں سے کھلایا جنہیں مدارس میں کھٹک رہے ہیں وہی پھول چشمے نرگس میں. مشقتوں سے کھلایا جنہیں مدارس میں کھٹک رہے ہیں وہی پھول چشمے نرگس میں. کھٹک رہے ہیں وہی پھول چشمے نرگس میں. اور دوسرا مطلب کہ تلاش کرتا رہا میں بھی خود کو جس میں تلاش کرتا رہا میں بھی خود کو جس میں تو کبھی کبھی تو کسی انتہائی بحث میں تلاش کرتا رہا خود کو میں بھی جس میں کبھی کبھی تو کسی انتہائی بحث میں کبھی کبھی تو کسی انتہائی بحث میں. اور میری دراز میں کچھ اس طرح رکھے قلم آپ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری دراز میں
کچھ اس طرح رکھے ہیں قلم کہ جیسے تیلیاں بھر دی گئی ہوں ماچس میں. واہ 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 میری دراز واہ میں واہ واہ واہ. کچھ اس طرح رکھے ہیں قلم کہ جیسے تیلیاں بھر دی گئی ہوں ماچس میں. اور شعر کے ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے. ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے. ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں. واہ واہ. ابھی تو بھیک کی دستار سر کی زینت ہے. ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں. ابھی سمجھ میں نہ آئے گا کچھ نہیں اس میں. اور جو آستین سے پہنچی ہیں سیدھی سنسد تک. جو آستین سے پہنچے ہیں سیدھی سنسد تک. ملی ہے سانپ کی ایسی بھی 4-6 قسمیں. جو آستین سے پہنچی ہے سیدھی سنسد تک. کیا تحریر جو ہے، آستین کیا سے قافیہ. پہنچی ہے سیدھی سنسد تک. واہ واہ. ملی ہے سانپ کی ایسی بھی 4-6 قسمیں. کیا کہنا. ملی ہے سانپ کی ایسی بھی 4-6 قسمیں. میں ایک چھٹی بھائی پیش کیا دیتا ہوں آپ کو. جی مطلب وہ بھی شعر پیش کیا دیتا ہوں کہ اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا. اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج تتلی دیا. کا پر بھیج دیا. میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھونرے کا سر بھیج دیا. کیا کہنا ہے. اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا. میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھونرے کا سر بھیج دیا. اور دستے ہنائی آنکھ کے آنسو جسم کے شعلے روک نہ پائے. دستے ہنائی آنکھ کے آنسو جسم کے شعلے روک نہ پائے. کون سی شے نے ایک بے بس کو ملک کے باہر بھیج دیا. واہ واہ واہ. کون سی شے نے ایک بے بس کو ملک کے باہر بھیج دیا. نیر تاباں سا نکلا تھا لیکن میں نے خود کو خود. نیر تاباں سا نکلا تھا لیکن میں نے خود کو خود سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا. نیر تاباں سا نکلا تھا لیکن میں نے خود کو خود سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا. سناٹے کا خوف دلا کر شام ڈھلے گھر بھیج دیا. اور بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا. بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے نکلتی جان کو اس نے جسم کے اندر بھیج دیا. بہتے ہوئے اشک اس نے پیے تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے نکلتی جان کو اس نے جسم کے اندر بھیج دیا. اور عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اسنام نہ تھے. میں نے پہلی بار یہ لفظ شاعری میں استعمال کیا ہے. یہ لفظ کہیں آپ کو نظم میں یا کسی شاعری کی کسی بھی مقام میں نہیں ملے گا کہ عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اسنام نہ تھے. رمز نے ایسے ایک ایک شہر میں ایک ایک آدر بھیج دیا. عبدالادب تھے جن شہروں میں غزلوں کے اسنام نہ تھے. رمز نے ایسے ایک ایک شہر میں ایک ایک آدر بھیج دیا. اس نے بند لفافے میں جب تتلی کا پر بھیج دیا. میں نے جواباً تشت میں رکھ کر بھونرے کا سر بھیج دیا. اور فلک کو چھونے کی 3-4 شعر ہے بس کہ فلک کو چھونے کی ہم سبیل چاہتی ہے. فلک کو چھونے کی ہم سبیل چاہتی ہے. خلا میں اڑتی پتنگ اور ڈھیل جاتی ہے. فلک کو چھونے کی ہم سبیل چاہتی ہے. خلا میں اڑتی پتنگ اور ڈھیل چاہتی ہے. عجیب بات ہے بہتی ندی کی سیرابی. عجیب بات ہے بہتی ندی کی سیرابی. ہماری تشنہ لجی کی دلیل چاہتی ہے. عجیب بات ہے بہتی ندی کی سیرابی. ہماری تشنہ لبی کی دلیل چاہتی ہے. ہماری تشنہ لبی کی دلیل چاہتی ہے. اور زبان کا قتل ہے واجب دہن کے مقتل میں. زبان کا قتل ہے واجب دہن کے مقتل میں. ہماری خامشی عمر طویل چاہتی ہے. زبان کا قتل ہے واجب دہن کے مقتل میں. ہماری خامشی عمر طویل چاہتی ہے. اور ضرور اس میں بھی پھینکوں گا 4-6 کنکر. ضرور اس میں بھی پھینکوں گا 4-6 کنکر.
मैं जानता हूँ कि क्या मुझसे झील चाहती है, वाह 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 जरूर इसमें भी फेंकूंगा 4-6 कंकर। मैं जानता हूँ कि क्या मुझसे झील चाहती है, और बिखर चुका है जो माजी के आईने के साथ, बिखर चुका है जो माजी के आईने के साथ। ये जिंदगी वही अक्से जमील चाहती है, क्या कहना है। ये जिंदगी वही अक्से जमील चाहती है। मकसद कहता हूँ कि पहन के जूते नवेद एक दिन सफर पे चलो, पहन के जूते क्या कहना नवेद एक दिन सफर पे चलो, लहू का जायका जूते की कील चाहती है। है वाह 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 वाह। पहन के जूते क्या बात। नवेद एक दिन सफर पे चलो, लहू का जायका जूते की कील चाहती है। मुझे भाई ने चिड़िया से गजल पढ़ी थी, बहुत पुरानी गजल है मेरी इस रदीफ में। मैं 2-3 शेर पढ़ दूं कि मुखालिफ जानकर धोखा अगर खाती नहीं चिड़िया, मुखालिफ जानकर धोखा अगर खाती नहीं चिड़िया, तो अपनी चोंच आईने से टकराती नहीं चिड़िया। क्या कहना है। समझती दुश्मन लड़ती है। तो मुखालिफ जानकर धोखा अगर खाती नहीं चिड़िया, तो अपनी चोंच आईने से टकराती नहीं चिड़िया। और कफस अरबा अनासिर का जो होता मस्कने मुतलक, कफस अरबा अनासिर का जो होता मस्कने मुतलक, तो इस पिंजरे को सूना छोड़कर जाती नहीं चिड़िया। कफस अरबा अनासिर का जो होता मस्कने मुतलक, तो इस पिंजरे को सूना छोड़कर जाती नहीं चिड़िया। और हवा जब से लगी है जंगली तहजीब की इसको, हवा जब से, ये जो अमेरिकन और अंग्रेजी जो कल्चर है, तहजीब है, कि हवा जब से लगी है जंगली तहजीब की इसको, सुना है तब से चिड्डे से भी शर्माती नहीं चिड़िया। हवा जब से लगी है जंगली तहजीब की इसको, सुना है तब से चिड्डे से भी शर्माती नहीं चिड़िया। और सुना है तब से चिड्डे से भी शर्माती नहीं चिड़िया। और एक शेर इसमें आखिरी पे कहता हूँ कि जो रग़बत है तो दाना डालिए और मुंतजिर रहिए। जो रग़बत है तो दाना डालिए और मुंतजिर रहिए, मियाँ यूं ही किसी के जाल में आती नहीं चिड़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे